اور ناظرین اس وقت ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن کر رہے ہیں سابق وفاقی وزیر سینئر رہنما آپ پاکستان تحریک انصاف کے بہرحال اپنے آپ کو تو آپ کہلواتے ہیں فواد چودھری صاحب although he needs no introduction. فواد صاحب السلام علیکم, ویلکم ٹو دا شو. بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے. فواد صاحب ویل بگن ود عمران خان صاحب کی جو آج لیٹسٹ انہوں نے جو گفتگو کی ہے, آج اسٹیٹمنٹ ان کے سامنے آئی ہے اور وہ فوج کے ساتھ اب مذاکرات کرنے کے لیے انگیج کرنے کے لیے تیار ہیں. آپ آلریڈی کہتے رہے ہیں کہ ڈیل نہیں, انگیجمنٹ ہونی چاہیے, لیکن آپ کو لگتا ہے کہ اٹ ول بی ڈفرینٹ دس ٹائم بیکاز وہ کہتے ہیں کہ ہم تنقید کر رہے تھے, ہم نے کوئی ان پہ الزام نہیں لگایا اور فوج جو ہے وہ ولنگ ہوگی, اسٹیبلشمنٹ ولنگ ہوگی ان سے مذاکرات کے لیے. ہونا چاہیے. دیکھیں نا, 2.25 سال ہو گئے, پوری کوشش کر لی کہ عمران خان جو ہیں وہ سیاست میں ان کے بغیر گزارا کر لیا جائے, نہیں ہو رہا. 3-4 پریمیسز جو بنائے تھے اسٹیبلشمنٹ نے, حکومت نے, پہلا تھا کہ عمران خان 30 دن جیل نہیں گزار سکیں گے, وہ انہوں نے غلط ثابت کر دیا. پھر تھا کہ یہ پارٹی ختم ہو جائے گی, پارٹی ختم نہیں ہوئی. پھر تھا کہ عرب جو ہیں وہ اتنا پیسہ دیں گے کہ پاکستان میں ڈالروں کے ڈھیر لگ جائیں گے, وہ نہیں ہوا. وہ نہیں ہو سکا. اور اورنگزیب صاحب تو اب برملا اس کا آگے اظہار بھی کر رہے ہیں. اور اب چائنا سے بھی وہ گئے ہیں تو انہوں نے آگے سے کہا ہے کہ ان اللہ مع الصابرین, تو اب وہ بھی صبری کر رہے ہیں. اور چوتھا پریمیسز تھا کہ جی ویسٹ اتنا خلاف ہے عمران خان کے کہ وہ یہاں پہ ہماری ایکسپورٹس $100 بلین پہ چلی جائیں گی. یہ نہیں پتا تھا ہم نے ایکسپورٹ کیا کرنی ہے, لیکن 100 بلین پہ سے تو وہ بھی نہیں ہوا. اب پرابلم یہ ہے, سیدھی بات ہے, پاکستان کے اندر پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے, اکنامک انسٹیبلٹی ہے, اور ہماری حکومت نے فیصلہ کیا کہ یہ دو کافی نہیں ہے, لہٰذا ہم جوڈیشری کو بھی ٹکر مار دیں اور ایک جوڈیشل انسٹیبلٹی اور اس ٹکر کے لیے آج انہوں نے ایک موو بھی کرنے کی طرف آ گئے ہیں جو الیکشن ایکٹ 2017 کے, وہ بھی امکانہ ہے, اس پہ بھی بات کر لیتے ہیں. تو میرا خیال یہ ہے کہ عمران خان پاکستان کی سیاست میں ٹھہراؤ کے لیے سب سے امپورٹنٹ فیکٹر عمران خان ہے. اسٹیبلشمنٹ کو تو دیکھیں سمجھنا پڑے گا, یہ تو نہیں ہو سکتا نا. ہماری خواہشیں تو انسان کی روز ہوتی ہیں, ہم کہتے ہیں یہ بھی ہو وہ بھی ہو, لیکن ہوتا نہیں ہے. سو آپ کو اپنے سرکمسٹانسز کو دیکھ کے اپنے فیصلے کرنے پڑتے ہیں. پاکستان میں اس وقت سچویشن جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا ایک اکنامک میلٹ ڈاؤن ہو رہا ہے, پولیٹیکل میلٹ ڈاؤن ہو رہا ہے. آپ پارا چنار سے لے کے گوادر تک کی سچویشن دیکھیں, بنو دیکھیں, ایک بہت الارمنگ سچویشن ہے جس سے ہم گزر رہے ہیں. بالکل. اور عمران خان کا فائدہ کیا ہے؟ عمران خان کا فائدہ یہ ہے وہ نیشنل پولیٹیشین ہے, وہ لوگوں کو جوڑتا ہے اپنے ساتھ. تو آئی تھنک اسٹیبلشمنٹ کا پہلا, کسی بھی پاکستانی کا, بٹ اسٹیبلشمنٹ کا بالخصوص جو پاکستان فرسٹ ہے, وہ موٹو ہونا چاہیے. بٹ فواد صاحب ان آل دس ٹائم جتنا پریشر ایگزرٹ عمران خان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف اس پورے عرصے میں کر چکی ہے اسٹیبلشمنٹ پہ, آپ کو وہ ٹائم بھی یاد ہے اپریل 2022 جب باجوہ صاحب کو بھی ریڈیکیول کیا گیا, ان کو کہا گیا کہ جی نیوٹرل جو جانور ہوتا ہے. ابھی جنرل عاصم منیر صاحب سے اگر وہ نیوٹرل ہونے کی گزارش کر رہے ہیں, ریکویسٹ کر رہے ہیں, اور پیغامات اپنے فیملی ممبرز کے تھرو بھی, اپنے لیڈران کے تھرو بھی بھجوا رہے ہیں, از ہی ٹیسٹنگ واٹرز؟ آئی تھنک اگر آپ کسی بھی چیز کو اس کے کانٹیکسٹ کے بغیر بیان کریں تو وہ ریڈیکولس ہی لگتی ہے. عمران خان نے کہا تھا اس وقت, جو پورا بیان تھا ان کا یہ تھا کہ اچھائی اور برائی کے درمیان اگر آپ کہیں کہ میں نیوٹرل ہوں تو وہ تو پھر جانور ہوتا ہے. تو یہ اچھائی اور برائی کی تو ایشو نہیں ہے, وہ تو پالیٹکس میں نیوٹرل ہونے کا کہہ رہے ہیں جو کہ آئین کی ڈیمانڈ ہے. دیکھیں نا ایک سو آپ کو کانٹرڈکشن بہرحال اس تب کہی ہوئی بات میں اور اب کہی ہوئی بات میں نہیں بالکل بھی نہیں ہے. ایگزیکٹلی اچھائی اور برائی میں تو نیوٹرل آپ نہیں ہو سکتے نا, آپ اچھائی کی طرف ہی ہوں گے, برائی کی طرف تو آپ فیصلہ تو نہیں کریں گے. لیکن سیاست میں مثلا اگر ایک سپاہی باہر کھڑا ہے تو اس کا یہ کام, پولنگ اسٹیشن کے باہر کھڑا ہے تو اس کا یہ کام تو نہیں ہے کہ وہ اندر جا کے اپنی پسندیدہ جماعت کے ممبر کے لیے ٹھپے لگانا شروع کر دے. ظاہر ہے کہ وہ غلط کر رہا ہوگا. تو اسی طریقے سے ہماری فوج کا, ہمارے اداروں کا یہ کام ہے کہ وہ سیاستدانوں کو لڑنے دیں اور لیٹ دا پیپل ڈیسائیڈ. اسٹیبلشمنٹ نے فیصلہ کرنا ہے کہ کیا وہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی جو سیاسی لاش ہے اس کو کتنا عرصہ اور اپنے کندھوں پہ اٹھانا چاہتی ہے. دیکھو نا, فائدہ کوئی. اب آپ ذرا ایک دفعہ ان کی پوزیشن پہ جا کے دیکھیں, 18 سیٹوں کے ساتھ آپ نے شہباز شریف کو وزیر اعظم بنا دیا, آپ کو فائدہ کیا اس کا؟ تو کوئی ہاتھ ہی نہیں بٹا پا رہے. تو آپ کو ان کی کیا رکھیں نہ رکھیں, کسی ABCD کو بنا دیں, جو میرے خیال کوشش تو IPPs کے چکر میں ہو رہی ہے نا, کوئی ABCD بن جائے. مطلب مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ گوہر اجاز کو, یہ آپ کو لگتا ہے ویسے آرگینکلی یہ پورا موو جو ہے وہ نظر آ رہی ہے؟ IPPs کی موومنٹ جو چلا رہے ہیں نا, وہ گلاس, پانی کا گلاس بھی نہیں نا پوچھے بغیر پیتے, تو یہ آرگینک تو ظاہر ہے نہیں ہے. لیکن مجھے بتائیں فار ایگزامپل اگر آپ آج گوہر کو بنا دیں
کسی اور FPCCI کا بندہ بنا دیں, کوئی بزنس مین بنا دیں, کسی کو اٹھا کے بنا دیں, اس میں اور شہباز شریف میں کیا فرق ہے؟ مطلب آپ وائی وڈ, مطلب اگر میں ہوں اس وقت ڈیسیژن میکر, تو مجھے آپ بتائیں میں شہباز شریف کو کیوں بنایا میں نے؟ کہ آپ کو پولیٹیکل بوجھ اٹھائیں گے نا. نہ زرداری صاحب کو پولیٹیکل بوجھ اٹھا پا رہے ہیں, نہ شہباز شریف اٹھا پا رہے ہیں, تو آپ کسی ABC کو بنا دیں, اور پھر کم از کم کمپیٹنٹ تو ہو نا بندہ, وہ بھی نہیں ہے تو تک نہیں بنتی نا. آپ دیکھتے ہیں انہوں نے کتنی دیر اور بوجھ اٹھانا ہے. بٹ لیکن فواد صاحب آپ کو یہ پینک کیوں اچانک سے کر گئے ہیں موجودہ حکومت میں جو ہے؟ بالکل بہت اچھا پوائنٹ آپ نے کیا. اننیسیسری پینک تھا. سپریم کورٹ کی جو ججمنٹ ہے, آپ دیکھیں اگر آپ نمبر سامنے رکھتے ہیں کوئی فرق نہیں پڑ رہا. ان کی 2/3 208 ہے, یہ 115 ہو جائے گی یا سم تھنگ, ان کے کم 192 ہو جائیں گے, یہ 115 ہو جائیں گے, 40-50 کا فرق, کوئی بہت بڑا فرق, کوئی ایسا ایشو تو ہے نہیں ہے. کیوں اتنا پینک ہے؟ اس لیے کہ گورننس بھی نہیں ہو رہی, پولیٹیکلی اتنا ویک ہیں کہ چھوٹی سی مثلاً یہ جو جب میں یہ بات میں نے کی نا 45 ڈیز میں, ابھی تو دیکھیں نا فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں غیر آئینی طور کے اوپر, غیر قانونی طور کے اوپر جو الیکشن ٹرائبونلز ہیں ان کو انہوں نے کام سے روکا ہوا ہے. الیکشن ٹرائبونل لا میں لکھا ہوا ہے 180 ڈیز میں انہوں نے کیسز ڈیسائیڈ کرنے ہیں. سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کا بینچ کا کوئی کام نہیں تھا کہ ان کو وہ اسٹے کر کے بیٹھ جائیں اور ان کا کام نہ کریں. وہاں پہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ وہ 40 سیٹیں کھلنے کی ضرورت نہیں ہے, وہاں سے 7-8 سیٹیں جب کھل جائیں گی نا, یہ جی آپ نے بتایا نا کہ ابھی پینک ہے, یہ پینک 5 گنا ہو جائے گا. اور یہاں پہ پہلے جو ہے وہ ایک سمجھیں کہ بالکل برے حالوں میں پسینے آئے ہوئے ہیں. 1 سے 2 روز میں اسلام آباد ٹریبیونل کا بھی فیصلہ جو ہے وہ سامنے آ جائے گا. یہ تو انہوں نے دینا ہے, لیکن یہ شور کر رہے ہیں کہ وہ طارق جہانگیری صاحب چھٹی پہ چلے جائیں تو ہم اس وقت دیں تاکہ پھر مہینہ مل جائے. میں کہتا ہوں مہینہ مل جائے کیا فرق پڑ جائے گا, ہر ایک کو پتہ ہے فارم 45 اور فارم 47. ابھی جو سب سے امپورٹنٹ ایونٹ ہونا ہے, ایک تو آج یہ جو لائے ہیں بل لائے ہیں, اس کی مجھے نہیں سمجھ آتی کہ ان کو کون مشورے دے رہا ہے. ٹو بی فیئر ود اعظم نذیر تارڑ تو میں نہیں مان سکتا کہ وہ یہ مشورہ دیں گے, کیونکہ اعظم آئی نو ایز اے سیزنڈ لائر, ان کا اور منصور عوان دونوں اٹارنی جنرل, اور یہ جو ہے نا ان کی جو قابلیت ہے قانون کی, اس کے اوپر تو کوئی سوال نہیں ہے. دے آر ویری کمپیٹنٹ لائرس. یہ ان کو اس طرح کے ریش مشورے, عرفان قادر صاحب کا مجھے بڑا احترام ہے, میرے بالکل بڑے بھائیوں کی طرح, لیکن انہیں شوق ہے اس طرح کے ریش ایکٹس کرنے کا. مجھے لگتا یہ ہے کہ ادھر سے یہ عرفان قادر صاحب کی طرف سے یہ آیا ہے, اور اس کا کک فائدہ نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد وہ ریٹروسپیکٹو افیکٹ ہو نہیں سکتا, مستقبل سے ہوگا, اور پروسپیکٹو کا آپ کو فائدہ نہیں ہے. ایک میں ہے یہ موجودہ حکومت, اور آپ نے کہا وزراء آلریڈی اپنی پیکنگ شروع کر چکے ہیں. آپ نے تو 40-41 دن کا آپ نے ٹائم دیا ہے, کہ اس میں آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ ری الیکشن کی طرف جا رہا ہے ماحول؟ دیکھیں کوشش تو ہوگی کہ ایک ٹیکنوکریٹک گورنمنٹ آئے, کوشش تو یہی ہوگی, کیونکہ الیکشن کا تو پتہ ہے عمران خان نے جیتنا ہے, نئے الیکشن کمیشن ابھی ہمیں. اچھا یہ ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ لا کیسے سکتے ہیں؟ یہ تو ایمرجنسی لگانی پڑے گی نا. تو آپ کو لگتا ہے کہ ڈیلیبریٹلی پر سب نظام جو ہے وہ پش کر رہا ہے اس طرف؟ نہیں, لیکن وہ سوال پرابلم تو دیکھو نا پیسوں کی ہے. پرابلم یہ ہے کہ آپ پاکستان کا میجر جو پرابلم ہے, جو پتہ نہیں اسٹیبلشمنٹ میں جو تھنک ٹینکس ہیں وہ سوچتے ہیں یا نہیں سوچتے, بٹ میں تو دیکھیں نا 53 آنورڈ فوج کیوں پاکستان میں فیصلے کر رہی تھی, کیوں وہ امپورٹنٹ تھی؟ اس لیے امپورٹنٹ تھی کہ وہ پاکستان کو پیسے کما کے دے رہی تھی. یہاں پہ ویتنام وار, کورین وار, افغان وارز تھیں, فوج لڑ رہی تھی اور ہمیں پیسے آ رہے تھے. پاکستان 2000 تک ہر انڈیکیٹر ہمارا انڈیا سے اوپر تھا, ایون جب تک مشرف صاحب رہے ہیں. اس کے بعد اب اس علاقے میں USSR ختم ہو گیا. ایک تو ہماری, ہم سارے جیوگرافی کے پرزنرز ہیں نا, ہم اپنے فیصلے جیوگرافی کے مطابق کرتے ہیں. تو یہ جو پاکستان کی سچویشن ہے وہ ڈراسٹکلی چینج ہو گئی آفٹر USSR میلٹ ڈاؤن. اب ہمیں سمجھ نہیں آ رہا کہ ہم نے کرنا کیا, اور ہمیں ایک نارمل ڈیموکریٹک ملک بننا پڑے گا. فوج کو اپنے تھنک ٹینکس کے اندر سوچنا پڑے گا اس ساری سچویشن کے اوپر. امپورٹنس جو تھی فوج کی وہ یہ تھی کہ ہم سیکیورٹی اسٹیٹ تھے, فوج پیسے کما کے دے رہی تھی. وہ امپورٹنس جو ہے وہ میلٹ ڈاؤن ہو گئی ہے. اوپر سے 1.5 کروڑ بچہ تو ابھی 18 سال کا ہو کے ووٹر بننے لگا ہے. اتنا بڑا یوتھ برن اور جو ہماری جیوگرافی تبدیلی ہے, یہ دو فیکٹرز اتنے بڑے ہیں کہ انہوں نے پاکستان کی ساری پولیٹکس کو ہی چینج کر دیا. سو عمران خان ہیز ایمرجڈ ایز دا ہوپ فار دا پیپل آف پاکستان ان دس سچویشن. اینڈ فواد صاحب, آپ عمران خان صاحب کو جیل سے کب تک باہر آتا دیکھ رہے ہیں؟
عمران خان نے تو جیل سے آ جانا تھا باہر. یہ تو ہماری پولیٹیکل پی ٹی آئی کی پالیٹکس اتنی خراب ہے, اور ان سے کوئی دیکھو نا, صرف الائنس نہیں بنا سکے یہ لوگ 8 مہینے میں. فضل الرحمان صاحب, حافظ نعیم صاحب, جی ڈی اے کے ساتھ, مطلب خان صاحب نے بھی تو ایسے ایسے تحفے دے دیے ہیں نا پی ٹی آئی میں. اب کیا بندہ کہے بات ان کو. دیکھیں یہ لوگ جو ہیں وہ, یہ الائنس بن جاتا, عمران خان کو اندر رکھا ہی نہیں جا سکتا تھا. اب صرف ایک پرابلم ہے, پاکستان تحریک انصاف کی, وہ بھی آپ سمجھتے ہیں؟ نہیں, لیگل اسٹریٹجی میں تو 2-3 غلطیاں ہیں بھی, لیکن وہ تو حکومت خود ہی جوڈیشری سے لڑی جا رہی ہے, اس میں ہم نے کیا کرنا ہے. یہ جو سارے ججز ہیں یہ کو پی ٹی آئی کی جنگ تو نہیں نہ لڑ رہے. لیکن نا جوڈیشری کو یہ خطرہ ہے کہ جی یہ ہمیں ایف آئی اے یا پولیس بنانا چاہتے ہیں یا نیب بنانا چاہتے ہیں, اور جوڈیشری رجسٹ کر رہی ہے. اور جوڈیشری رجسٹ اس وقت کر رہی ہے جب حکومت کے ہاتھ سے, اور دوسری غلطی یہ کر رہے ہیں, دیکھیں پتہ نہیں یہ انہوں نے کیوں نہیں یہ سمجھ رہے, آپ جو طاقت ہے نا یہ مٹھی میں ریت کی طرح ہوتی ہے. آپ جتنی زور سے مٹھی دبائیں گے ریت اتنی جلدی ہاتھ سے نکل جائے گی. حکومت اپنی طاقت پہ نہیں, 22 کروڑ لوگوں کے پیچھے آپ سب کے پیچھے سپاہی کھڑا نہیں کر سکتے. آپ اپنے اقبال پہ حکومت کرتے ہیں, اپنی پرسپشن آف اتھارٹی پہ حکومت کرتے ہیں. یہ پرسپشن آف اتھارٹی لوز کر رہے ہیں, اور اس وقت جوڈیشری جو ہے, آپ دیکھیں کیا ہو رہا ہے, بندہ پکڑتے ہیں 24 گھنٹے میں وہ ڈسچارج ہو جاتا ہے. سو الٹیمیٹلی تو پوزیشن آپ کی افیکٹ ہو گئی نا. تو پاکستان کو سٹیبل کرنے کی ضرورت ہے, نارملائز کرنے کی. جو گوادر میں ہوا, جو بنو میں ہو رہا ہے, جو پیرا چنار میں ہو رہا ہے, پھر یہ دیکھو اٹھ کے چیف جسٹس پاکستان کو دھمکیاں دے رہے ہیں. بالکل, اس پہ تو چلے انہوں نے ریاست جو ہے وہ بہرحال ایکشن میں آئی ہے, بالکل, اور آپ نے خیر اپریشیٹ بھی اس چیز کو کیا ہے, اور ہونا بھی ایسی چاہیے. پورے ملک کو حکومت کے پیچھے کھڑا ہونا چاہیے. بالکل, ایبسولوٹلی. فواد صاحب, یہ ایک بات کہ اگر سیز فائر کا ایک ماحول بنتا ہے اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان صاحب کے درمیان, پی ٹی آئی ووٹر کے لیے وہ ایکسیپٹیبل ہوگا؟ پی ٹی آئی ووٹر اینٹی پاکستان یا اینٹی فوج تو نہیں ہے نا. پی ٹی آئی ووٹر جو ہے وہ تو صرف یہی ڈیمانڈ, دیکھو فوج میں اور پی ٹی آئی میں اس وقت سارے جو جیلم, چکوال, پنڈی ڈویژن یہی فوج ہے نا. یہاں کا رزلٹ اٹھا کے دیکھ لیں فوج کدھر کھڑی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ فوج میں اور پی ٹی آئی میں سب سے بڑی مماثلت کیا ہے, یا سب سے بڑی یونیفائنگ فیکٹر کیا ہے؟ پی ٹی آئی مڈل کلاس کی سب سے آرگنائز پارٹی ہے, اور فوج مڈل کلاس کا سب سے آرگنائز گروپ ہے. سو یہ اس لیے یہ جو سارا تنخواہ دار طبقہ ہے, فوج کا بھی اور باقی بھی, ایون جو بلو کالر جس کو ہم کہتے ہیں, وہ سارا کیوں پی ٹی آئی کے پیچھے کھڑا ہے؟ اس لیے کہ پی ٹی آئی سب سے آرگنائزڈ جو مڈل کلاس ویلیوز کو آج ریپرزینٹ کرتی ہے, وہ پی ٹی آئی ریپرزینٹ کرتی ہے, اور سوسائٹی کو تبدیل بھی مڈل کلاس کرتی ہے. مثلا پی ٹی آئی کہتی ہے وراثتی سیاست نہیں ہونی چاہیے, پی ٹی آئی جو ہے وہ کھڑی ہوتی ہے میرٹ کے اوپر سلیکشنز ہونی چاہیے. پی ٹی آئی عمران خان کے جو سارے نعرے ہیں بڑے اٹریکٹیو ہیں مڈل کلاس کے لیے. رائٹ. فواد صاحب, ایک اور چیز کہ ایک تو ایک ہنڈرنس اب پھر کیا رہ گئی ہے عمران خان صاحب اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان ایک پیچ اپ کرنے کے حوالے سے, آبسٹیکل آپ کو کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں, ایک تو میں صحیح آپ کو بتاؤں, مجھے جو پرسنل میرا انالیسز ہے, یا ایک تو یہ جو سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں نا, اسپیشلی جو باہر سے چلتے ہیں, مطلب فار اے پولیٹیشین میرے لیے جو ہے نا, میرے پہ جو تنقید ہو, گالیاں ہوں, سخت ہوں, سچی بات ہے میرا ریئیکشن وہ نہیں ہوگا جو کہ ایک ججز کا یا جرنیلوں کا ہوگا. اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم لوگوں کو ایک لمبے پروسیس سے ہم لوگ گزرے ہوتے ہیں, ہم پرواہ نہیں کرتے, ہم ڈھیٹ ہو جاتے ہیں. ایون جرنلسٹ آپ لوگ جو ہے نا, اتنے سالوں سے آپ سن رہے ہیں, آپ کہتے ہیں چلو کرتے جاؤ, فرق نہیں پڑتا. اچھا, ان کا پرابلم یہ ہے کہ یہ آتے ہیں صرف کچھ بہت طویل عرصے کے بعد, یہ پبلک لائف میں آتے ہیں. ان کی پوری زندگی ایک اس طرح گزری ہوتی ہے کہ جس میں تنقید نہیں ہو رہی ہوتی, آپس میں مل رہے ہیں, آپس میں فیملیز, ویلیوز, یہ وہ کر رہے ہیں. نہ ان کے اوپر تنقید ہو رہی تھی, نہ ان کی فیملی پہ تنقید ہو رہی تھی. جب یہاں پہ ان کے اوپر براہ راست کرٹیسزم ہوتا ہے, اینڈ اسپیشلی جب فیملیز کے اوپر ہوتا ہے نا, وہ ریئیکشن بہت زیادہ ہے. اور یہ بیڑا غرق کیا ہے ہمارا یہ جو لوگوں نے جو چاہتے تھے کہ فوج اور عوام آپس میں لڑ پڑے, انہوں نے یہاں پہ یہ ڈرامے بنا کے یہ سارا جو کیمپینز بنائی, اس کا سارا نقصان جو ہے وہ پی ٹی آئی کو یہاں پہ پاکستان. پر عمران خان صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ یہ شہباز حکومت ہے جو کہ فوج اور عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی کے درمیان جو ہے وہ لڑائی لگوا رہی ہے. تو یہی خواہش ہے نا فوج کی جو, لیکن موجودہ مطلب یہ جو لوگ ہیں جو کہ آپ کہتے ہیں کہ جی یہ فارم جو ہے وہ 47 کی پیداوار ہے, جو بھی ہے, آپ کو لگتا ہے کہ وہ اتنے پاورفل تھے کہ they could create a friction between establishment and بڑھانے میں تو انہوں نے کردار ادا کیا نا. مثلا آج کے جو سارے 2-3 جو امپورٹنٹ لوگ ہیں جن کا رسائی تھی
فوج تک, انہوں نے تو بھڑکائی ہے نا, انہوں نے کیا کیا. اور تو ہمارا پرابلم ہی, میں نے پچھلے پروگرام میں بھی آپ سے یہی بات کی تھی کہ پرابلم کیا ہوئی, ہم نے اپنے رابطے ختم کر دیے, ہمارا پوائنٹ آف ویو گیا نہیں, اور جو دوسری سائڈ تھی انہوں نے اپنا بھڑکا کے جو ہے وہ یہ بھی کر رہے ہیں, وہ بھی کر رہے ہیں. انسان ہے نا الٹیمیٹلی. So now that عمران خان صاحب is trying to mend fences, بہرحال نظر تو اسی طرح سے آ رہا ہے. آپ کو لگتا ہے پی ٹی آئی ڈیفیکٹرز جو تھے, جو کہ 9 مئی پوسٹ 9 مئی سینیریو میں جنہوں نے پارٹی سے علیحدگی اختیار کی اور انڈر ڈیوریس اختیار بہرحال زیادہ تر نظر آتے ہیں کیسز, آپ کو لگتا ہے ان کے لیے بھی ایک گراؤنڈ ضرور موجود پھر ہوگا کہ اگر عمران خان صاحب اپنے فینسز مینڈ کر سکتے ہیں تو ہمارے لیے کیوں نہیں واپسی ہو سکتی ہے؟ نہیں, وہ دیکھو پارٹیز تو ایڈیشنز پہ چلتی ہے نا, سبسٹریکشنز پہ تو نہیں چلتے. پولیٹیکل پارٹیز میں تو ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں. آپ نے پچھلی دفعہ مجھے پوچھا تھا مروت صاحب کا, یہ میں نے کہا اس طرح کے لوگ بھی چاہیے ہوتے ہیں پارٹی میں, باہر نکالتے تھوڑی ہیں. ہر طرح کے بندوں کو ساتھ لے کے چلتے ہیں نا. کروڑوں کی پارٹی ہے, اس میں ضرورت نہیں ہر بندہ جو ہے وہ ایک ہی پوائنٹ آف ویو رکھتا. بٹالین تو نہیں چلا رہے آپ. تو ہر ایک کو پتہ ہے کیسے لوگ جو ہیں وہ گئے ہیں. مثلاً اب اسد عمر پارٹی سے گئے تو نہیں ہے نا, یا وہ پارٹی کا ایک ایسٹ رہے تھے. باقی سارے ہیں, یہ جو سارے لوگ گئے ہیں آپ کے سامنے ہیں, کیوں نہیں ان کو جو ہے وہ موقع ملنا چاہیے, 100% ملنا چاہیے. سو موقع آپ کو لگتا ہے عمران خان صاحب بہرحال جیل سے جب باہر آتے ہیں تو کوئی ملاقات ہوگی, کوئی فیصلہ ہو سکتا ہے؟ عمران خان اس طرح کے نہیں ہے, بڑی وہ ہے. باقی تو ٹھیک ہے نا, ابھی تو فلم میں انٹرول ہے نا, ہیرو اندر ہے, باہر آئے گا تو دیکھیں. فواد صاحب آخر میں, چونکہ یو ور امنگسٹ دا ٹاپ 5 جو کہ لیڈرشپ میں پاکستان تحریک انصاف کے تھے, یو بین ویری کلوز ٹو عمران خان صاحب. عمران خان صاحب کیا وہ جو تاثر دیا جا رہا ہے, کل مالک صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ ان کے کہنے پہ کیوں اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ نیوٹرل ہو جائے, بٹ عمران خان صاحب کوئی ڈیل نہیں کریں گے؟ نہیں, ڈیل عمران خان کر نہیں سکتے. اس کی وجہ یہ کہ اگر وہ ڈیل کریں گے تو ان میں شہباز شریف میں فرق ہی نہیں رہ جائے گا. دیکھو نا, عمران خان کے لیے یہ جو 1.5 کروڑ بچہ جو نیا ایڈ ہو رہا ہے ووٹر لسٹ میں, وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے یا ان کے لیے اس وقت آخر میں ڈیل کریں؟ عمران خان نے تو 3 مہینے, آپ نے 12 مہینے تو ہو گئے انہیں, 4 مہینے اور گزار لیں گے, کیا پرابلم ہے؟ جب 12 گزار لیے, 4-5 مہینے اور گزار لیں گے. نومبر, پوسٹ نومبر دنیا کا سینیریو, ٹرمپ آتا ہے, ادھر لیبر پارٹی نے اپنا جو ہے وہ کر لیا ہے, ویسے چینج ہو جانا ہے پاکستان کی پالیٹکس. تو عمران خان کو کیا ضرورت ہے؟ ڈیل کی ضرورت, انگیجمنٹ کی ضرورت, یہ ادھر بھی اتنی ہی زیادہ ہے جتنی عمران خان کو ہے. سو یہ کوئی نہ, مطلب اگر کوئی بالکل ہی ہم پاکستان کی سچویشن سے مریخ میں رہ رہے ہیں تو پھر تو علیحدہ بات ہے. ادروائز تو دیکھیں انگیجمنٹ کی آفر فرام عمران خان آئی تھنک از اے بگ تھنگ. آئی تھنک یہ ایک بڑا سنہرا موقع ہے پاکستان کو نارملائز کرنے کا, اور اٹ شوڈ بی اپریشیٹڈ. اور عمران خان کے ساتھ فوری طور پہ صرف ایک میں ضرور یہ سمجھتا ہوں کہ ڈیل کے تاثر سے بچنے کے لیے بہت اہم ہے کہ ہم پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ بھی انگیج کریں. علینا دیکھو نا, بڑی سمپل بات ہے, پالیٹکس کے اندر کرسی امپورٹنٹ نہیں ہے, ریلیونسی امپورٹنٹ ہے. اب آپ دیکھیں نا, نواز شریف مسلم لیگ کے صدر ہیں, ان کے بھائی پرائم منسٹر ہیں, ان کی بیٹی چیف منسٹر ہیں, ان کے سمدھی ڈپٹی پرائم منسٹر ہیں. اس سے زیادہ پاورفل خاندان کوئی ہو سکتا ہے؟ بٹ آن دا ادر ہینڈ ڈیسیژن میکنگ میں یہ چاروں لوگ میٹر نہیں کر رہے. ڈیسیژن میکنگ میں میٹر کر رہے ہیں آرمی چیف جسٹس پاکستان اور عمران خان. یہ پاور آف ریلیونسی جو ہے نا پالیٹکس میں, موسٹ امپورٹنٹ اسٹیک ہولڈرز, ہاں, تو یہ 3 ہے. اب آپ دیکھیں, ان کو سمجھ یہ نہیں آ رہی کہ عمران خان سے, ہمیں عمران خان مذاکرات کے لیے کیوں نہیں کہہ رہا, بیکاز آپ ریلیونٹ نہیں ہے. جب آپ ریلیونٹ ہوں گے تو آپ کو بھی کہہ دے گا. اور تبھی آپ کے خیال میں پھر یہ اس قسم کی سٹیٹمنٹ آ رہی ہے کہ جی لاڈلا ابھی بھی عمران خان ہے, سسٹم ابھی بھی فیسلیٹیٹ. اپنی ناکامیوں سے ہوئے نا. اگر ووٹ کو عزت دو, جب مریم نواز کہہ رہی تھی تو وہ ریلیونٹ تھی نا, اس وقت ان کے پاس کرسی تو نہیں تھی, بٹ مریم نواز واز دا موسٹ ریلیونٹ لیڈر. ان کے جلسوں میں لوگ آ رہے تھے, تقریریں ہو رہی تھی, سب کچھ ہو رہا تھا. لیکن جب انہوں نے اپنا بیانیہ ہی چھوڑ دیا, اپنا نیریٹو ہی چھوڑ دیا, اور بقول مریم نواز کے جو آسان راستہ انہوں نے بتایا تھا ہمیں, انہوں نے وہ آسان راستہ لے لیا, تو بات پھر وہ irrelevant ہو گئے. اور پھر آپ پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں تو عوام بھی پیچھے نہیں کھڑی ہے, پیچھے نہیں کھڑے. بٹ ڈسپائٹ دیٹ آئی بلیو دیٹ پی ٹی آئی, عمران خان مسٹ یہ جو بھی آفر آئے, مصدق ملک چاہے سیریس ہوں نان سیریس ہوں, بات کریں ان کے ساتھ مذاکرات جو ہے پیپلز پارٹی, ان کے ساتھ دیکھیں ہم نے ایک فریم ورک میں واپس جانا ہے. فار ایگزامپل جسٹ 30 سیکنڈ میں عمران خان آ جاتے ہیں, آج اسٹیبلشمنٹ سے ہمارا جھگڑا ہے, مجھے آپ بتائیں حکومت خاک ہونی ہے, کھچ کھچ ہی رہے گی نا. اگر ان کے ساتھ آپ کا جھگڑا ہے, کھچ کھچ ہی رہنی ہے نا. سو ملک کو اگر ہم نے آگے لے کے جانا ہے, اسٹیبل کرنا ہے, تو ایک نارمیلیسی کی فضا ملک میں لانی ضروری ہے, اور اس کے لیے گرینڈ پولیٹیکل ڈائیلاگ چاہیے. رائٹ. اور آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ بہت سون یہ ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے آپ کو؟
دیکھو یہ ابھی پتہ نہیں ہے ہاؤ اسٹیبلشمنٹ ریئیکٹس ٹو عمران خانز آفر ول ٹیل اس مور. اینڈ ڈو یو ایکسپیکٹ اے پازیٹیو مطلب آئی تھنک اگر اس کو ڈکلائن کیا گیا تو یہ پھر آخری موقع بھی ضائع ہو جائے گا. یہ آخری موقع بھی ضائع ہو جائے گا. تھینک یو سو مچ فواد چودھری صاحب, بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. سینئر سیاستدان وفاقی وزیر فواد چودھری صاحب ہمارے ساتھ پروگرام میں شریک تھے. اسی کے ساتھ ہی بڑھیں گے ایک بریک کی طرف.